KPK کے لوگوں کے اندر جو PTI والے ہیں ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہے کہ KPK کی حکومت کو اگر گرایا جائے گا تو یہ سسٹم نہیں چلا سکتے، کسی صورت نہیں چلا سکتے، لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ جو باتیں کرتے ہیں ظاہر ہے وہ باتیں میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا، وہ بہت سینسٹیو ہیں. پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اشتعال دلاتے ہیں، آپ انارکی کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں، آپ خانہ جنگی کی طرف چیزوں کو لے کر جاتے ہیں. ہم نہیں لے کے جاتے، جا کے پوچھ لیں KPK کے لوگوں سے، جا کے سروے کر لیں، پوچھ لیں. ہم تو 3 دن رہ کے آئے ہیں، مسلسل جاتے ہیں، بہت زیادہ ہمارا ٹائم KPK میں گزرتا ہے، KPK کے لوگوں کے درمیان گزرتا ہے. تو خیر دوسرا ایک تو اس کا کوئی خوف نہیں ہے سہیل آفریدی کو کہ حکومت چلی جائے گی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بوجھ مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتے جب تک عمران خان کی منظوری نہ ہو. کیونکہ ایک بات کلیئر ہے کہ رانا سنولا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسلام آباد کی طرف دوبارہ آئیں گے تو 26 نومبر سے ڈبل طاقت کا ہم استعمال کریں گے، یعنی 26 نومبر سے ڈبل ہم گولیاں ماریں گے. اور اس وقت اس حکومت کا کانفیڈنس آسمان کے ساتھ پہنچا ہوا ہے. مرید کے واقعے کے بعد دیکھیں، مرید کے واقعے کے بعد اس حکومت کو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. جو سنیوں کی بریلیوں کی ساری تنظیمیں ہیں وہ تمام تنظیمیں کمپرومائزڈ ہیں، بریلوی تمام پیر کمپرومائزڈ ہیں. نہ کوئی پیر بولا ہے مرید کے اوپر، نہ کوئی سنی تنظیم بولی ہے. ہاں جو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں یا جو عام پاکستانی ہیں وہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، عام پاکستانی سوال اٹھا رہا ہے. تحریک لبیک سے ہمدردیاں رکھنے والے یہ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے کارکن یہ سوال اٹھا رہے ہیں، ان سے متعلقہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے 10 سے 15 صرف مولویوں کی، خطیب، علماء، ان کے کوئی بیانات آئے ہیں. باقی مفتی منیب سے لے کے ابو الخیر زبیر تک اور باقی جتنی سنی تنظیمیں ہیں ان سب کے آپ جو کردار دیکھ لیں وہ انتہائی شرمناک ان کے کردار ہیں. وہ سروت اعجاز قادری کو دیکھ لیں، جس طرح سے جفیاں ڈال رہے ہیں محسن نقوی کو، مفتی منیب، اور جیسے کئی دہائیوں کے بچھڑے بھائیوں جو اچانک کسی جگہ پہ مل گئے ہوں اور ایک دوسرے کو پہچانا ہو کہ ہم بھائی بچپن میں ہم بچھڑ گئے تھے اور اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور اب ہم 50 سال 60 سال 70 سال بعد ہم مل رہے ہیں، کئی دہائیوں بعد ہم مل رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ مل رہے ہیں. تو سنی تنظیموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ حکومت کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی حکومت کو کہیں پہ بھی وہ حکومت کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. کہیں تو حکومت کو روک لیتے، کہیں تو حکومت کو کہہ دیتے کہ آپ یہ کام نہ کریں. جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، مسجدوں کے اندر جس طرح سے صورتحال ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر سنی تنظیمیں صرف بیان بازی کر رہی ہیں، ڈرامے کر رہی ہیں. اور یہ بھی میں کسی سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ سنی یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو جان بوجھ کے آگے کیا گیا ہے اور ان سے کچھ بیانات جان بوجھ کے دلوائے جا رہے ہیں جو بظاہر سخت بیانات ہیں کہ تاکہ جو لوگ ہیں ان کو لگے کہ نہیں یار یہ سنی تنظیمیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ خود حکومت کے ساتھ کوئی بات کر لیں گی، حکومت کے سامنے مزاحمت کر لیں گی، تاکہ کوئی جینون نیچے لوگ نہ اوپر آ جائیں، جو جینون لوگ ہوں وہ نہ کھڑے ہو جائیں، جن کے پیچھے عوام کھڑی ہو جائے، جن کے پیچھے سنی کھڑے ہو جائیں. تو ان کا راستہ روکنے کے لیے کوئی جینون لوگ نہ، کوئی جینون تحریک نہ اٹھ کھڑی ہو، ان کا راستہ روکنے کے لیے سنی تنظیموں کو چابی دی گئی ہے کہ چابی والے کھلونوں تم تھوڑی سی بات کر لو. اب میں دیکھ رہا تھا ایک فوٹیج کے اندر، اس کے اندر وہ بھی ایک بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا جو نون لیگ کا ایک طرح سے نون لیگ کی وجہ سے اس کو عہدہ ملا ہوا ہے. ایک اور میں دیکھ رہا تھا جن کی تنظیم کو اس وقت، جن کی تنظیم کے لوگ نون لیگ کو اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں سارا دن. تو سنی تنظیموں کوئی جو ہے وہ کوئی اس وقت حیثیت نہیں ہے. صرف عام لوگ سوال کر رہے ہیں مرید کے اوپر، عام پاکستانی، عام انسان، عام لوگ سوال کر رہے ہیں مرید کے اوپر، یا تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ سوال کریں گے کہ بہت سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے تحریک لبیک کے اوپر. چار دیواری کا بہت زیادہ تقدس جو ہے وہ پامال ہوا ہے. جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے. تو مرید کے واقعے کے بعد حکومت کا کانفیڈنس اور بڑھ گیا ہے. اور کل بھی آپ دیکھ لیں کہ محسن نقوی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، امریکہ کے جو قائم مقام پاکستان میں سفیر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو امریکہ ہو، برطانیہ ہو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کی مکمل سپورٹ ہماری حکومت کو حاصل ہے. تو جب ان کو سپورٹ حاصل ہے تو رانا سنولا پہ بیان دیتے ہیں کہ ہم 26 نومبر سے ڈبل طاقت کا استعمال کریں گے، یعنی ہم 26 نومبر سے زیادہ لوگوں کی جانیں لیں گے. تو یہ ان کا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی نے پلان تو تیار کر لیا ہے، لیکن وہ عمران خان سے ایک بار منظوری لینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب اگر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، ہم مارچ کریں گے تو لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. لوگ KPK کے جذبات میں پھر یہاں پہ خاموش ہوں. میں کوئی بات نہیں کرتا کہ جا کے پوچھ لیں KPK کے لوگوں سے کہ ان کو گولی کا کتنا خوف ہے یا نہیں ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں، جا کے ان سے پوچھ لیں. میں اس پہ کچھ نہیں کہتا. لیکن سہیل آفریدی جو ہے وہ انہوں نے جو پلان تیار کیا ہے، میری اسیسمنٹ، یہ خبر میری کنفرم ہے کہ انہوں نے پلان تیار کر لیا ہے، لیکن میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ عمران خان کی اپروول چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے
کہ وہ اتنا بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں کہ کل کو وہ مارچ کریں عمران خان کی اجازت کے بغیر اور لوگوں کی جانیں چلی جائیں اور عمران خان کہیں کہ آپ نے کیوں یہ مارچ کیا ہے، آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا اسلام آباد جب آپ کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ گولیاں ماریں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی صرف ایک اپروول عمران خان صاحب سے چاہتے ہیں کہ خان صاحب ہم اسلام آباد کی طرف آنے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا ہم یہ کر دیں، اور اس کے یہ کنسیکوینسز ہوں گے، حکومت بھی گر سکتی ہے کے پی کے کی اور لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ عمران خان جو بھی اس پہ جواب دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بہت کم وہ لوگ ہیں جن کی یہ سوچ اور اپروچ ہے کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف ابھی نومبر میں کال نہیں دینی چاہیے، ہمیں جا کے 2-3 مہینے انتظار کرنا چاہیے، ہمیں مومنٹم برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں دباؤ بڑھاتے چلے جانا چاہیے، ہمیں قبائلی عمائدین کو اور ساتھ ملانا چاہیے، کے پی کے لوگوں کے جذبات کو اور ابھارنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، امن کے اوپر بات کر رہے ہیں، افغان پالیسی کے اوپر بات کر رہے ہیں، ملٹری آپریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، کے پی کے وسائل کی بات کر رہے ہیں، کے پی کے لوگوں کے حق کی بات کر رہے ہیں، جو 3000 ارب وفاق نے دینا اس کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے سہیل آفریدی کی پاپولیرٹی کے پی کے اندر بڑھ رہی ہے۔ وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں، کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس، وہ کچھ ایسے لوگوں کی کو عہدوں سے ہٹائیں گے کے پی کے اندر کہ یہ طے ہو جائے گا کہ یہاں پہ اب کرپشن کا راج نہیں چلے گا کے پی کے اندر۔ وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے لوگوں کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ نہیں یار، ایسا نہیں ہے کہ سہیل آفریدی صرف لڑائی کے لیے آئے، وہ گورننس کے اوپر بھی اس کا فوکس ہوگا اور عام لوگوں کے لیے بھی وہ بہت کچھ کرنے جا رہا ہے اور اس نے آغاز بھی کر دیا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 2-3 ماہ اسی طرح سے مومنٹم بڑھانا چاہیے، پورے کے پی کے اندر جلسے کرنے چاہیے، کچھ ترقیاتی منصوبے سہیل آفریدی شروع کریں تاکہ اور زیادہ کے پی کے لوگوں کے اندر وہ پاپولر ہوں۔ لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ ہمیں نومبر میں کال نہیں دینی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ جو یہ نومبر کا مہینہ ہے یہ آئیڈیل مہینہ ہے۔ وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ 19 نومبر کو خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کی برسی ہے اور وہ تحریک لبیک کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور اس کا انعقاد کریں گے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر ٹینشن بڑھے گی، ٹینشن تو بڑھ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اس کی اسکریننگ کی گئی اور اس کے بعد جو ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور نیا چیف سیکیورٹی آفیسر لگایا گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ساری جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے، اور ان کی ٹیم سے ان لوگوں کو نکال دیا گیا جو مذہبی رجحانات رکھتے تھے، جو ان کو یہ جو سوشل میڈیا پہ سارا رپورٹ ہو رہا ہے کہ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کو یا تحریک لبیک کے لیے ہمدردیاں رکھنے والوں کو جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی سے جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس وقت ٹینس صورتحال تو ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا کہ لوگوں کے اندر ہر آنے والے وقت کے ساتھ غصہ بڑھ رہا ہے کہ یار آپ جو ہے وہ ابھی تک آپ نے کوئی غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں کروا رہے ملیدکے کی، تو لوگوں کے اندر نا غصہ بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ تو تحریک انصاف کے اندر لوگوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ایک ایسے وقت کے اوپر جب پنجاب کے لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے اور 19 نومبر کو تحریک لبیک ضرور انعقاد کرے گی علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی برسی کی، اور اس کے بعد 22-23 نومبر کو انہوں نے چہلم کا اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ملیدکے میں چہلم کریں گے، وہ بھی وہ کرنا چاہیں گے، ان کو کرنے دیا جاتا ہے یا نہیں کرنے دیا جاتا وہ الگ بات ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر افغان بارڈر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینس صورتحال ہے، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات ہیں وہ 30-35 گھنٹے سے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں مختلف نشستوں میں، لیکن ابھی تک وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے اس وقت تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تب تک کوئی پیش رفت ہو چکی ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ بھارت نے ایک نوٹم جاری کر دیا ہے، وہ جنگی مشقیں شروع کرنے جا رہے ہیں 30 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر تک۔ ایک وہاں پہ بھی ٹینشن ہے کہ بھارت جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو ایک وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹینس صورتحال ہے۔ کل ہی پاکستان نے ایک جو بھارت کا جاسوس تیار ہے اس کو لاک کیا، اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے جو اس کو ایک طرح سے پکڑا ہے کہ یہ اس طرح سے جاسوسی کر رہا ہے جو پاکستان کی سمندری حدود ہے اس طرف۔ تو یعنی اس بارڈر پہ بھی ٹینس صورتحال ہے، اس بارڈر پہ بھی ٹینس صورتحال ہے۔ انٹرنلی آپ دیکھ لیں پنجاب میں تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے بھی ٹینشنز ہیں، اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں بہت غم و غصہ ہے، تحریک انصاف کے اندر لوگوں کے اندر بھی بہت غم و غصہ ہے، بہت زیادہ نفرت ہے اس وقت کے 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان کو یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، ان لوگوں کو اور کوئی اسی طرح سے 900 دن ہو گئے ہیں تقریباً جو ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں ہیں لوگ، وہ پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ 800 دن سے زائد ہو گئے ہیں۔
ناحق قید کاٹتے ہوئے. عمران خان صاحب کی اہلیہ کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں. اور مطلب پھر ایک اور چیز ہے, اکانومی نہیں چل رہی. آپ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ شاہ زیب خان زادہ اور جیو جو روز ایسی سٹوریز کرتے ہیں جو اس حکومت کے حق میں ہوتی ہیں, عمران خان کے خلاف ہوتی ہیں. 4-5 دن پہلے شاہ زیب خان زادہ نے ایک پورا ریسرچ بیس پروگرام کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 سال سے اکانومی نہیں چل رہی. کچھ نون لیگ کے لوگ پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف نومبر کے حوالے سے کچھ فیصلے ایسے کرنا چاہتے ہیں, یا نون لیگ سے کچھ ایسے فیصلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو نون لیگ نواز شریف نہیں مان رہے. تو اس کو یہاں جوڑا جا رہا ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب کے بارے میں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے بہت کلوز ہیں. تو یہ جو 3 سال والی سٹوری ہے کہ 3 سال سے اکانومی نہیں چل رہی اور اکانومی برباد ہو گئی ہے پچھلے 3 سال میں, اور کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اور کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں اور بہت زیادہ لاوا پک رہا ہے, یہ ساری سٹوری جو شاہ زیب خان زادہ نے کیا ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا وہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک فیصلے کے اوپر اڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا. تو ادھر سے جیو شروع ہو گیا ہے کہ اکانومی نہیں چل رہی, تو ایک پورا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے گو کہ پہلے کہا تھا کہ وہ بھی آئیں گے لیکن انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا. جماعت اسلامی بھی, اچھا جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان جب بھی کوئی اعلان کریں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ سسٹم کے اگینسٹ آ رہے ہیں, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا کھڑا کیا جائے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ صرف پی ٹی آئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, مولانا بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, تاکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک سینٹیمنٹس ہیں وہ تقسیم ہو جائیں, صرف پی ٹی آئی کے پاس نہ رہیں. اور اگر وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس اور اینٹی حکومت سینٹیمنٹس تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر جو لوگ پیچھے ہوں گے مولانا فضل الرحمان کے اور جماعت اسلامی کے, وہ تو ایسے سمجھیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنے ہاتھ میں ہے, وہ تو پھر ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو وہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے. تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو تحریک انصاف کے اندر لوگوں کی اکثریت کا یہ فیصلہ سازوں میں سے خیال ہے کہ مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے. آٹے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آٹا اور گندم جس طرح سے مہنگے ہو گئے ہیں, کسان پہلے ہی تباہ حال ہے, انڈسٹریلسٹ تباہ حال ہے, ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں, تاجر پریشان ہیں, دکاندار پریشان ہیں, تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے, اوورسیز پاکستانی پریشان ہیں, برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا ہے, لاہور آلودگی میں نمبر 1 آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کشمیر کے اندر ایک آزاد کشمیر کے اندر آپ نے دیکھا انسرٹینٹی دیکھی, اب وہاں پہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ حکومت دے رہی ہے تاکہ تم اب آ کے لوٹ لو, پہلے ہم نے لوٹ لیا تم آ کے لوٹ لو. اور 14 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں, 14 ارب روپیہ ابھی وہ ہے نہیں کہ گاؤں بسا نہیں اور لٹیرے پہلے آ گئے, ابھی پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی نہیں ہے آزاد کشمیر کی, اور 14 ارب کی ادھر سے شباز شریف وغیرہ نے منظوری دے دیا. اب پہلے انہوں نے کھایا, اب یہ کھائیں گے. تو یہ خوف اور گیم ہے. باقی تو آزاد کشمیر کے اندر حالات آپ جو آزاد کشمیر کے ان کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ کتنا ایک پیسہ جو ہے وہ لگا ہے. تو اب اس لیے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نومبر کی کال دے دینی چاہیے, اور ہمیں نومبر کی کال اس لیے دینی چاہیے کہ ادھر تحریک لبیک کے ساتھ حکومت نبرد آزما ہے اور تحریک لبیک کے لوگ دوبارہ ری آرگنائز ان کے جو حامی ہیں وہ ہو رہے ہیں 19 نومبر کے لیے اور 23 نومبر کے لیے. دونوں بارڈرز کے اوپر ٹینس صورتحال ہے, حکومت کا فوکس ادھر بھی ہے, اور جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, لوگوں کے اندر پہلے ہی نفرت ہے. پھر جس طرح سے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ غزہ کے حوالے سے جو یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر لوگوں کے اندر ایک اس وقت بہت نیگیٹو اس حکومت کے لیے سینٹیمنٹس ہیں, اور سہیل آفریدی کے آنے کے بعد وہ خون گرما رہے ہیں لوگوں کا اور ماحول بنا رہے ہیں, دباؤ بڑھا رہے ہیں, وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے تحریک انصاف کے لوگوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ نومبر آئیڈیل ٹائم ہے ہمارا اسلام آباد آنے کا, اس سے ہمیں پنجاب سے بھی سپورٹ مل جائے گی, کیونکہ اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسلام آباد آئیں گے تو ہم صرف 26 نومبر کا حساب نہیں مانگیں گے, ہم صرف 26ویں ترمیم کا خاتمہ نہیں مانگیں گے, ہم کے پی کے جو فنڈز ہیں وہ بھی مطالبہ شامل ہوگا, کے پی کے کا امن بھی مطالبات میں شامل ہوگا, ملٹری آپریشن کے حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بھی شامل ہوں گے, منرلز کے حوالے سے مطالبات وہ بھی شامل ہوں گے, مرید کے واقعے کی تحقیقات بھی ہمارے مطالبات کا حصہ ہوگا, آزاد کشمیر کے لوگوں کو حقوق دینے کا مطالبہ بھی ہوگا, جی بی کے حوالے سے بھی پورا ایک چارٹر ہوگا جس چارٹر کے اوپر ہم مارچ کریں گے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن وہیں پہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے جس میں بہت جان ہے, اس میں بہت جان ہے, جو پہلی آپ کو باتیں سنائی دے رہی ہیں وہ آپ کہہ رہے ہوں گے, آپ کا دل یہ کہہ رہا ہوگا یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چند لوگوں کا جو خیال ہے اس میں بھی بڑا وزن ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت نے جو تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کیا ہے اس سے انٹرنیشنل سپورٹ حکومت کو ملنا بڑی ہے, اور دنیا بھر سے ان کو سپورٹ ملنا میں اضافہ ہوا ہے.
اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بھی پاکستان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، برطانیہ بھی اپریشیٹ کر رہا ہے، دنیا بھر سے پاکستانی حکومت کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے تحریک لبیک کے ساتھ جو کیا ہے وہ درست کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت نے جو مریدکے میں کیا ہے تحریک لبیک کے ساتھ، اس پہ حکومت کی بیرونی سپورٹ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، اور جب حکومت کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، اسرائیل کی سپورٹ حاصل ہے، برطانیہ کی سپورٹ حاصل ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے میں حکومت پہلے سے زیادہ جو ہے وہ گولی چلائے گی، پہلے سے زیادہ لوگوں کی جان جائے گی، اور کوئی حکومت وفاقی حکومت نہیں گرے گی بلکہ کبھی کی حکومت بھی گرا دی جائے گی، لوگوں کی جانیں بھی لے لی جائیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں ابھی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا چاہیے، یہ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی، کل دیکھنا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے ملاقات اور وکلا سے ملاقات ہونے دی جاتی ہے نہیں ہونے دی جاتی، اور اگر نہیں ہونے دی جاتی کل تو پھر 29 کو دیکھنا ہوگا کہ 29 کو جو توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے یہ انتظار کی سولی پہ لٹکے رہیں گے سہیل آفریدی وغیرہ۔ پھر سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی تنظیم کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے یا ابھی کے پی کے میں ہی ایکٹیویٹیز بڑھا کر اور لوگوں کا خون گرما کر اور مومنٹم بڑھانا ہے۔ تو پلان میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ پلان سہیل آفریدی نے تیار کر لیا ہے، لیکن وہ صرف عمران خان کی اپروول کا انتظار کریں گے، جیسے وہاں سے اپروول آئے گی تو سہیل آفریدی اس پلان کو اناؤنس کر دیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔